الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم حاضرین و سامعین اور محترم منتظمین و اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک مجلس میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ کے پیارے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مقدس زندگی کے بارے میں کچھ باتیں سنیں اور سنائیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالی مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کی اس مجلس میں عنوان ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان اور ہماری زندگی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات پر مسلسل بیانات چلے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اشتہار میں بھی دیکھا کہ مختلف علماء کرام مختلف عنوان پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی مقدس زندگی کو بیان کیے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندے کے بارے میں بولنے اور سننے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات ایک انوکھی ہے، وہ اس حیثیت سے کہ آپ فرماتے ہیں انی لکم راع، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے، یعنی میں تمہارے حق میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے مجھے نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے اور میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اور خود فرماتے ہیں تمہارے کامیاب اور نیک ہو جانے میں مجھے خوشی ہے، اور تمہارے ناکام اور برے ہونے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، اور اس مقصد کو بارہا اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین اور اپنے سامنے بیٹھ کر بیان سننے والے سامعین اور آخری انسان جو اس امت میں ہوگا، وہاں تک جو حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہنچے گی، اس کے لیے بہت ساری جگہوں پر یہ نصیحت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو کہ میں اللہ کو خوش کرنے آیا ہوں، خوش کر کے جاؤں گا۔ اور اس مقصد کو لے کر آپ نے بہت ساری تقریریں کی ہیں،
بہت سارے مقامات پر آپ کے تقریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل دنیا سے بالکل خالی تھا، دنیا کی کسی چیز کی طرف آپ کی نظر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک دوسری بستی سے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اب وہ سن رکھا تھا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمت والرضوان بہت بڑے اللہ والے انسان ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ملیں گے، ان کا فیض ملے گا، ہماری زندگی بن جائے گی۔ تو اس ارادے سے وہ نکل کر کے آئے اور راستے میں انہوں نے ایک کھیتی دیکھی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کھیتی سرسبز و شاداب ہے، کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی ہے۔ پھر آگے بڑھے اور ایک کھیتی دیکھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بھی غوث اعظم کی ہے۔ پھر آگے بڑھے، کچھ جائیداد نظر آئیں، جگہیں نظر آئیں اور کھیتیاں نظر آئیں، اور ہر جگہ کو، ہر کھیتی کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ کس کی ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی ہے۔ تو وہ جو حضور سیدنا غوث اعظم کو ملنے کے لیے آئے تھے، وہ یہ سوچے ہوئے تھے کہ بھائی حضور غوث اعظم کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی کرامتیں اتنی مشہور ہیں، وہ اتنے بڑے صوفی بزرگ ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تسبیح پکڑ کے کسی ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ ان کا کوئی گھر ہوگا، نہ ان کا کوئی مکان ہوگا، نہ ان کی کوئی جگہ ہوگی، نہ ان کی کوئی کھیتی ہوگی۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے مالدار ہیں۔ اور لوگوں کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صوفی وہ ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو، صوفی وہ ہے جو تسبیح لے کے کہیں بیٹھ گیا ہو، صوفی وہ ہے جو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہو یا جنگلوں میں چلا گیا ہو، جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، خود پیسے کماتا بھی ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ اور ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑے انسان اچھے تو ہو سکتے ہیں لیکن ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ فقیر ہونا اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہ اس طرح کا نظریہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اتنا بڑا مالدار کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اب وہ آ گئے، جیسے ہی مجلس میں آئے تو حضور غوث اعظم ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھ چکے کہ وہ کیوں آئے ہیں، ان کے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ انہیں بلایا اور کہا کہ اے آنے والے اللہ کے بندے، تم نے آتے ہوئے جتنی جگہوں کو، جتنی چیزوں کو اور کھیتیوں کو دیکھا ہے وہ سب میرا تو ہے، لیکن وہ جہاں ہے وہاں ہے، یہاں پر صرف اللہ کی ذات رہتی ہے۔ وہ چیز وہاں ہے، وہ اسی جگہ میں ہے، لیکن دل میں صرف اللہ ہے۔ تو میں دنیا میں رہتا ہوں لیکن دنیا میرے اندر آنے نہیں دیتا۔ اور حضور غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے نہ دو۔ ہم پیسے کمانا ہے کیونکہ ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، سب سے بڑھ کر تو ہمارے پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب وہ پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب تم فرما دو، ما انفقتم من خیر، تم نے جو کچھ اللہ کا مال حاصل کیا ہے اس میں سے خیر کے راستے میں جتنا بھی تم خرچ کرنا چاہو، اس کے سب سے پہلے حقدار فللوالدین، تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہماری شادی ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو پالنا ہمارا حق ہے، بالکل آپ کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ آپ کے علم کے لیے انہوں نے کتنی قربانی دی ہوگی، آپ کی سٹڈیز کے لیے وہ کتنی راتیں کھپائے ہوں گے، آپ کے عید کے موقع پر پہننے والے کپڑے کے لیے کتنے مرتبہ وہ خود پرانے کپڑے پہنے ہوں گے۔ تو اتنی قربانیاں دے کر جو والدین تمہیں بڑا کرتے ہیں، بڑے درجے میں لاتے ہیں، اب انسان شادی کے بعد سوچتا یہ ہے کہ چلو بھائی میری شادی ہو گئی، اب میں بڑا بن گیا ہوں، اب میرے اوپر صرف ذمہ داری ہے تو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، خیر کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اس میں سب سے پہلے حقدار آپ کے والدین ہیں، والاقربین، پھر تمہارے قریب رشتہ دار ہیں۔
اب اسی میں مفسرین نے بیوی بچے یہ سارے رکھے ہیں۔ بہرحال اب یہ پیسے ہم کماتے ہیں، کمانا بھی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے کھانے والے مال میں سے، نعمتوں میں سے سب سے بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے خود کمائے اور کھائے۔ گھر میں بیٹھ جانا ماں باپ کے لیے بوجھ بن کر، بڑے بھائی بہن کے لیے بوجھ بن کر، دوسرے رشتہ داروں کے لیے بوجھ بن کر بیٹھ جانا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ حضور تو انکریج کرتے تھے صحابہ کو کہ آؤ اور کمائی کرو، اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی جو کھاؤ گے یہ مال کا سب سے بہترین حصہ ہے، ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنو۔ بھائی ابھی تو میری تعلیم ختم ہوئی ہے، میں کیا کروں، کیوں میں ابھی فوراً جا کر کے پیسے کماؤں، نہیں میں کچھ دیر آرام کروں گا، کچھ مہینے کچھ سال کے بعد میں جس کام کے خواہش میں ہوں وہ کام ملنے تک میں گھر میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، یہ غلط ہے۔ آپ کو معلوم تو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب حضور پیٹ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا، آپ کے دادا کے پاس رہے، اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہے۔ صرف 12 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 12 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان مجھے گھر میں ایسے ہی رہنا پسند نہیں ہے، آپ تجارت کے لیے سفر کے لیے ملک شام جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے کر کے جاؤ، میں آپ کے ساتھ آؤں گا، تجارت میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گا۔ 12 سال کی عمر، لیکن جن کی عمر 24، 25، 30 بھی ہو چکی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کر لینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا جو کوالیفیکیشن ہے اس کے اعتبار سے جب تک کام نہیں ملے گا، جب تک ہم نہیں جائیں گے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کے رہیں گے۔ یہ غلط چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑا بھی کھاؤ، بہترین مال کھاؤ، اور وہ بہترین مال کب بنے گا جب ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں، اور پھر حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ محنت کرو، پیسے کماؤ، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ ہمیں کمانا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، خاص کر آج کے ان حالات میں مسلمان کو اپنا اکنامک سٹیٹس اوپر کرنا ہے، بلند کرنا ہے۔ مسلمانوں کی حالت معاشی اعتبار سے اتنے نیچے آ چکی ہے کہ فقیر نظر آتے ہیں۔ انسان یہاں دنیا میں آیا ہے تو دنیا کا بھی کچھ نظام ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان کی کمائی پہ لوگ پلتے تھے، لیکن آج ایسا ہے کہ مسلمان دوسروں کے دہلیز پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے کہ کوئی ہم پر کرم کر دے کہ ہماری زندگی گزر جائے۔ تو مسلمان کو اپنا اکنامک سٹیٹس اچھا بنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا، آپ کے گھر میں کچھ تو ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں میرے گھر میں ایک چادر ہے جسے میں رضائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں، رات میں اوڑھ کر سوتا ہوں، نیچے کبھی بچھا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو ہی لے کر کے آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ میرے ایک صحابی کی یہ چادر ہے، کون خریدے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہتے ہیں کہ حضور میں 2 درہم پہ خریدوں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم پہ خریدوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو۔ پھر 2 درہم لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی 1 درہم میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، اور 1 درہم میں جاؤ کلہاڑی لو اور روزانہ جنگل میں جایا کرو، کلہاڑی سے درخت کو کاٹو اور پھر درخت کو لا کر بستی میں بیچو، اور اس کے جو پیسے آئیں گے یہ کھاؤ، اس لیے کہ انسان جو محنت کر کے کھاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو محنت کرنا ہے، لیکن ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی ہی کرامت ہے، سراپا کرامت ہے، سر سے لے کر پیر تک کرامت ہی کرامت ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کے ایک ایک ارشادات، حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی ایک ایک نصیحتیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔
حضور غوث اعظم نے فرمایا آپ کو یہ قصہ معلوم ہوگا، جب ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ، یہ جو قافلے کے لوگ ہیں، ڈاکو آتے ہیں اور ان کا مال چھینتے ہیں۔ اگر میں کہوں گا کہ میرے پاس مال ہے تو چور اسے چھین لیں گے، ڈاکو اسے چھین لیں گے۔ اس کے باوجود جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دینار اور درہم میں فرق ہے، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو، گولڈ کوائنز۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 گولڈ کوائنز ہیں۔ جو ڈاکو تھا وہ پریشان ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس 40 گولڈ کوائنز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، میرے پاس ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہارے پاس ہے تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس خرقے کے اندر ہے۔ اب اسے یقین نہیں آیا، وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ حضور دیکھو یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہیں، اب ہم ہر ایک کا مال چھین رہے ہیں، اس کا مال ہم نے تو دیکھا نہیں۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے پاس ہے۔ تو وہ سردار پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ 40 دینار۔ پھر اٹھا کر کے سامنے پیش کیا تو وہ ڈاکوؤں کا جو سردار ہے اس نے کہا کہ آپ چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے، آپ بول سکتے تھے نا، آپ نے تو دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کا مال چھین رہے ہیں، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا بھی مال ہم چھین لیں گے۔ آپ چاہتے تو بتا سکتے تھے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو آپ پر ظلم و زبردستی تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ نے نصیحت کی ہے، میری والدہ نے فرمایا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، میرے امی جان کی نصیحت ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ اب میں جھوٹ بولوں گا تو قیامت میں امی جان کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اس چھوٹے سے نوجوان کے اندر، بچے کے اندر اپنے والدہ کے چہرے کو دیکھنا، قیامت کے دن دیکھنا، اس کے اندر اتنا ڈر ہے کہ میں میرے والدہ کی بات کو بھی ٹالوں گا تو میں قیامت میں کیسے چہرہ دیکھوں گا؟ میں تو اللہ کی اتنی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دی ہے کہ قیامت کے دن میں جاؤں گا تو اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو اس نے توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کی تو اس قافلے میں جتنے لوگ تھے سب نے کہا کہ حضور آپ کو ہم نے چوری اور ڈکیٹی میں سردار مانا ہے تو جنت کے راستے میں بھی ہم آپ کو سردار مانیں گے۔ آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے والدہ کی نصیحت پر عمل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کبھی جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں وہ کئی میل اسے چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان تجارت پہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ رحمت کے فرشتے ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں جو اسے ہر معاملے میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے یا آپ نے اس طرح سنا بھی ہوگا کہ کبھی آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ بھائی بالکل ایسا معاملہ تھا، اچانک سے اللہ کی مدد ہو گئی، میں بچ گیا یا میرا کام بن گیا۔ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا یا آپ کے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہوا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک ساتھی ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں کار چلا رہا تھا، وہ ہل سٹیشن میں میں کار چلا رہا تھا، بالکل سامنے سے 2 گاڑیاں آ گئی، میں تو سمجھا کہ اب میرا قصہ ختم، لیکن کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا کہ دونوں گاڑی چلی گئی ہیں، میں سامنے آ گیا ہوں، اللہ نے میری مدد فرمائی۔ تو اس طرح کی مدد ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ہماری جو ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ کے قابل ہیں نہیں ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر بھی فرشتوں کو لگا دیتا ہے، یہ تو میرا بندہ ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے تو میں اس کی حفاظت کے لیے تمہیں مقرر کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔
اور راستے میں حادثے سے بچانے کے لیے، کوئی آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے، کوئی زندگی میں آنے والے مشکلات کا حل دینے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو انسان ہی بھگاتا ہے۔ کیسے بھگاتا ہے؟ جھوٹ کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ اسے چھوڑ کر کئی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایزنی المؤمن، کیا مومن مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ زنا سمجھتے ہیں نا، زنا کر سکتا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، اور ایکسٹریم لیول جسے ہم زنا سمجھتے ہیں وہ انسان کے عضو مخصوص سے ہوتا ہے، پرائیویٹ پارٹ سے۔ بہرحال حضور سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مسلمان مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، شیطان کا دھوکہ ہو، نفس کا غلبہ ہو تو کبھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انسان قتل کر سکتا ہے، مومن قتل کر سکتا ہے مسلمان؟ حضور نے فرمایا ہاں، کبھی شیطان کا وار ہو جائے، شیطان کا حملہ ہو جائے، نفس کے قابو میں آ کر بےتاب ہو کے غصے میں قتل بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح 2-3 گناہ انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں وہ صحابی پوچھتے ہیں ایکذب المومن، یا رسول اللہ یہ بھی بتائیں کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا، نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ کامل درجے کا مومن نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کی زندگی 12-13 سال میں حضور نے سچائی پر جو مداومت کی ہے، جو استقامت بتائی ہے، وہ استقامت کو ہماری زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہم غوث اعظم کو سنتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ذرا ہمیں چاہیے کہ غوث اعظم کے نصیحتوں پر بھی عمل کریں، ان کی زندگی کو بھی اپنائیں۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں بندے کی خوبصورتی، انسان کی خوبصورتی اس کے ظاہر سے نہیں، اس کے باطن سے ہے۔ انسان اپنے ظاہر سے خوبصورت لگتا تو ہے، لیکن اصل خوبصورتی، حقیقت میں خوبصورت اس کے ظاہر سے نہیں، اس کے باطن سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں کیسے تھے؟ کالے، حبشہ کے تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، قدرتی طور پر وہ کالے تھے۔ تو کالے کلوٹے حبشی تو تھے، لیکن ان کا باطن اتنا منور تھا، اتنا نورانی تھا، وہ خود بھی چمکتے تھے، دوسروں کو بھی چمکاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند تھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور راستے میں ادھر دروازے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لا رہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربیوں کی ایک عادت تھی، عربی اپنے عربی نسل کے لوگوں کو ہی سپیریئر سمجھتے تھے، جو نان عرب ہوتے تھے، عجمی ہوتے تھے، ان کے لیے وہ سپریمیسی کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو عرب ہے وہ سپیریئر ہے، جو نان عرب ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر عربی ہیں اور حضرت بلال عجمی ہیں، اور پھر حضرت عمر گورے ہیں اور حضرت بلال حبشی کالے ہیں، اور جو گورے ہوتے تھے وہ کالوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اسلام آیا اور اتنا پیارا اسلام، ایسا مبارک اور مقدس دین، ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ حضرت عمر اندر بیٹھے ہیں۔ حضور کی تربیت کو ذرا دیکھیں، کس قدر اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ عربی گورے وہ عمر اندر بیٹھے ہیں، عجمی کالے بلال حبشی آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ وہ حضرت بلال کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں بلال سیدنا، یہ جو بلال آ رہے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ آنے والے بلال ہے تو عجمی کالے کلوٹے، لیکن اس عمر کے بھی سردار ہیں۔
عمر کے بھی سردار ہیں، تو انہوں نے ان کو سردار مانا۔ کیوں مانا؟ ان کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں، ان کے باطن کو دیکھ کر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک باطن ہوتا ہے اور ایک ظاہر۔ ظاہر کی خوبصورتی میں لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ میرا لباس خوبصورت ہو، میرا چہرہ خوبصورت ہو، اور آج کل ہمارے نوجوان تو گھنٹے گھنٹے آئینے کے سامنے لگ جاتے ہیں، ہے نا، مرر کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ماں باپ پر پریشر لگاتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا پیسے دو، وہ کریم لینا ہے۔ بھائی وہ کریم کیوں؟ سر کے بالوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ایسا اور ایک کریم لینا ہے، یہ کیوں؟ بیئرڈ کے لیے، داڑھی کے لیے۔ اچھا اور ایک کریم، یہ کیوں؟ چہرے کے لیے۔ اور ایک کریم، یہ کیوں؟ وہ نہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں چہرہ سکڑ جاتا ہے، وہ سکڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریم۔ تو آج جس ایک زمانہ تھا کہ مرد حضرات اتنی پابندیاں نہیں کرتے تھے، بس ہیں ان کی شادی بھی ہوتی تھی تو بس وہ غسل کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن آج اتنا میک اپ، اتنا میک اپ، اتنا میک اپ، وہ فیشن کے نام پر سپا میں جانا، ہزاروں روپے خرچ کرنا، ہزاروں روپے خرچ کرنا۔ اور آج سے کئی سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس امت کو بربادی اسی وقت آ گئی ہے جب ہماری امت کے مردوں نے عورتوں جیسے کام کرنا شروع کر دیے۔ یعنی عورتیں اپنے آپ کو سنگار سوار کے خوبصورت دکھانا چاہتی ہیں۔ عورت کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بن کر آئے، اپنا سنوارنا سنگارنا اپنے شوہر کے لیے رکھے، اور حضور نے ایسے عورت کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں جائے اور اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کر ہو، اور جیسے ہی شوہر اندر جائے، بیوی شوہر کا استقبال کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، اور آنے والا شوہر محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، تو ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ کر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ باہر کا سارا پریشر، پورا ٹینشن ایک ذات کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ کون؟ بیوی۔ اور بیوی شوہر کو چھوڑ کر ہر ایک کے سامنے خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے۔ شوہر کے سامنے وہی پھٹے پرانے کپڑے، باہر جاؤ تو بن سنور کے جانا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے اچھے بن کے رہو، خوبصورت بن کے دکھو، لیکن عورتوں نے ایک الگ راستہ بنا لیا ہے، شوہروں نے ایک الگ راستہ بنا لیا ہے۔ باہر جتنا غصہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ ظلم لا کر کے اپنے بیوی کے اوپر، تو باہر کا معاملہ باہر رکھیں، اندر کا معاملہ اندر رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں جائیں تو بیوی کو دیکھ کر مسکرائیں محبت کے ساتھ، اور وہ بیوی بھی مسکرائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے میں اپنا زیادہ وقت، اپنے زیادہ پیسے لگاتے ہیں، لیکن باطن کی طرف، اپنے اندر جو باطن ہے اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے۔ اور اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ کن چیزوں سے ہے؟ غوث اعظم علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ایمان سے اندر کی خوبصورتی ہے۔ التوحید، التوحید، توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ہر معاملے میں اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام کرانے والا نہیں، ہر چیز میں اللہ رب العزت کو آگے رکھنا، یہ توحید ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا کام فلاں بندہ بنا دے گا، میرا ساتھی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا بولوں گا تو میرا قرض دور کرنے کے لیے پیسے دے کر میری مدد کرے گا، اگر یہ امید کے ساتھ اپنے کسی دوست سے جاتا ہے تو صوفیہ کے نزدیک وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ بندے کو تو یہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات پر یہ توکل کرتا کہ اللہ میرا کام اس کے ذریعے سے بنائے گا، لیکن جب اس نے اپنے دوست پر یہ بھروسہ کیا تو یہ بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس کے دوست کے اوپر آ گیا ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ یہ سارے اسباب ہیں، ان سبب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ ایمان ہے اور توکل ہے۔
یہ سارے اسباب اختیار کریں، سارے اسباب اختیار کریں، اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ سنت طریقہ ہے، نبوی طریقہ ہے۔ سبب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں تم نے سبب اختیار کیا ہے، سب کچھ اختیار کرنے کے بعد بھی وہ سارے اسباب ختم ہو چکے، تو پھر بالکل ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارا اللہ اب بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اگر ہمیں بیماری آ گئی، ہم بیمار ہو گئے، بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی علاج کچھ مت کرو، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یہ غلط ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ کتنے سارے صحابہ ایسے ہیں جو خود حضور کے پاس علاج کرانے آئے، اور کتنے صحابہ ایسے ہیں جو حضور سے شکایت کی تو حضور نے ایک دوسرا علاج انہیں تجویز کیا۔ تو علاج کرنا اور کرانا یہ اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے توکل اور بھروسے کو غلط سمجھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ بیماری آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی مت جاؤ، دوائی نہ لو، صرف اللہ پہ بھروسہ کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، کہنے لگے حضور ایک قیمتی اونٹنی لے کر آیا ہوں، اب وہ اونٹنی پہ میں سوار ہو کے آیا، وہ اونٹنی مسجد کے باہر ہے، میں نے اسے باندھا نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑا ہے، ایسے ہی چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا پھر باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، جاؤ اس اونٹنی کو مسجد سے باندھو، باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو اونٹنی کو باندھنا ایک سبب ہے، چوری نہیں ہوگی، وہ بھاگ کر کے نہیں جائے گی۔ اونٹنی کو باندھنا ایک سبب ہے، سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا کہ اے اللہ میں نے باندھ تو دیا ہے، پھر اس کا باقی رہنا یا چوری ہو جانا یا بھاگ جانا، ہلاک ہونا، یہ تیرے ذمے میں ہے، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، بس میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں توکل۔ اگر ہم میں سے کسی کو بیماری آ گئی، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ لمبی عمر صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دے۔ اچھے آدمی کو بیان کو بلا کے بیمار بنا کے چلے گئے، بولے بعد میں کسی کو بیماری آ گئی، اب وہ بندہ علاج کریں، علاج کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، علاج کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اے اللہ میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جس حکیم صاحب کے پاس جاتا ہوں، یا جو بھی دوائیاں حلوے وغیرہ کھاتا ہوں، اس میں شفا مطلقاً نہیں ہے، شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، بس تو نے جو سبب بنایا ہے میں نے وہ سبب اختیار کیا ہے، بس تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ تو سبب اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اب یہ تو بگننگ سٹیج ہے۔ اب کہیں آ کر کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کینسر کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں، کینسر کا پہلا سٹیج، دوسرا سٹیج، تیسرا اور چوتھا سٹیج ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سننا ہے نا آپ نے، کینسر کے تیسرے اور چوتھے سٹیج پہ بندہ چلا گیا ہے۔ تو کینسر کے چوتھے سٹیج پر جب کوئی آ جاتا ہے تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ بھائی ختم، اب اس کے بعد بچانا ممکن ہی نہیں۔ اب ڈاکٹرز نے ہاتھ دے دیا، دوائی کام نہیں کر رہے، اب ایسی حالت میں بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جانا کہ بھائی چلو اب مرنا ہی ہے، نہیں، ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بیماری نہیں تھی تب بھی تمہارے ساتھ تمہارا اللہ تھا، جب بیماری کی ابتدا ہوئی تب بھی تمہارے ساتھ تمہارا رب تھا، جب تمہاری بیماری بڑھتی گئی تب بھی تمہارے ساتھ تمہارا اللہ تھا، جب کینسر کے چوتھے سٹیج پر بھی آ گیا ہے کوئی بندہ تو اس وقت بھی اس کے ساتھ اس کا اللہ ہے اور ہمیشہ وہ اللہ رہے گا۔ تو جب ساری دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیں، ڈاکٹرز ہاتھ اٹھا دیں، تو مایوس ہو کے یہ کہنا کہ بھائی اب تو ہمیں مرنا ہے، نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو بغیر ڈاکٹروں اور علاجوں کے ذریعے مجھے اٹھ کر کھڑا کرے گا۔ وہ قادر ہے، وہ شافی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، شفا دینے کی طاقت اس کے پاس ہے۔
تو وہ دے گا، ہمیں اٹھا کر بٹھائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، مایوس ہو، اور جانے والے بھی مایوس کر کے آتے ہیں۔ اور لوگوں کو بیماروں کی عیادت کرنے کی سنت تو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم علی المسلم خمسہ، اور ایک روایت میں ہے کہ ستہ، مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 5 حقوق ہیں، 6 ہوں یا 5 ہوں، اس میں یہ دونوں حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی حال پرسی کرو، جاؤ پوچھو، اس سے ملو۔ لیکن ملنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ حضور جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اگر اسے کسی چیز کو کھانے کی خواہش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے تھے کہ اس بیماری میں یہ چیز کھانے سے نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا۔ اگر نقصان ہوتا تو حضور نہیں دیتے تھے، اور فائدہ ہوتا تو اسے دے دیتے تھے، اور پھر جلدی سے وہاں سے نکل کے باہر آ جاتے تھے۔ تو بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں، تسلی دیں، اس سے بندے کو لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہے، تو اسے ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے انسانوں کے دل جڑتے ہیں۔ جب سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو انسان بہت دور ہو جاتا ہے اپنے آپس میں بھی۔ بہرحال وہ جائیں، ملیں، بات کریں۔ اب بات کرنے والا بھی ایسی بات کرے نا کہ اس کا دل سکون محسوس کرے، ایسا نہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، بخار تھا، اب وہ ذرا سا وہ جو چھوٹی سی سردی آئی، بعد میں وہ جو کھا رہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہوتا کیا مزہ ہے، اب محسوس بھی نہیں ہوتا، سونگنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا ہمارے گھر کے پاس ایک پڑوسی کو ایسے ہی ہوا، کورونا بولے، مر گئے نا انہوں۔ اب اس کی آدھی جان وہیں چلے جاتی ہے۔ اب سوچتا ہے بھائی منحوس انسان آیا ہی کیوں، نہیں آتا تو اچھا ہوتا۔ تو حاضرین محترم، عیادت کرنا سنت ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ بھی اپنے مریدوں کو جب بیمار ہونے کی خبر سنتے تو ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ ہماری زندگی سے یہ چیزیں جو دور ہو رہی ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور کی سنت کو بھی لے لیں، غوث اعظم کے طریقے کو بھی لے لیں، اپنی زندگی میں حضور کی سنت کو بھی پیدا کریں، اپنی زندگی میں حضور کی سنت کو بھی زندہ کریں، اور حضور غوث اعظم کے طریقے پہ بھی چلیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ باطنی چیزیں، جو تمہارا باطن ہے، اندر کی چیزیں، اس کی خوبصورتی سب سے پہلے تو توحید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کینسر کی 4تھے سٹیج پہ اللہ نے لایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ بندہ تو یہی نا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو کہتا ہے اللہ حکیم ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا حکیم، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حکیم کا معنی کیا ہے؟ حکمت والا۔ اور حکیم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لا یخلو فعلہ عن الحکمہ۔ حکیم اس بندے کو کہتے ہیں جس کا کام حکمت سے خالی نہ ہو، جس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو جب حکیم انسان کے ہر کام میں حکمت ہوگی تو وہ اللہ جو حکیموں کا حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے پر کوئی حکمت ہوگی۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں جب کوئی بلا اترتی ہے تو صبر کے ساتھ کام لو، یہ صبر تمہارے اندر کے باطن کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، جو سب کچھ ہونی ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا، بہت ساری پریشانیاں، تو میں میرے استاد محترم حضرت اقدس سی پی یوسف جمالی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے، ان کے پاس گیا، ان سے کہنے لگا کہ حضرت ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو جمالیہ میں ہمارے استاد سی پی استاد، انہوں نے کہا کہ شریف، ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم دنیا میں ہیں، ہم جنت میں نہیں ہیں۔ ہاں جنت میں ہوتے تو کوئی مصیبت نہیں آتی، ہم تو دنیا میں ہیں۔ یہ تو دار البلا ہے، یہ مصیبت اور آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر مصیبت ہی تو آئے گی، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی ہے جس نے موت بنائی، اللہ ہی ہے جس نے زندگی بنائی۔ موت اور زندگی کے درمیان جو آپ کی زندگی کے ایام ہیں، دن ہیں، اس میں اللہ آپ کو رکھا ہے، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔
اللہ آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، دیکھتے ہیں اس آزمائش میں آ کر کون اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اس آزمائش میں آ کر بھی آپ نے اچھے کام کیے تو آپ اللہ کے محبوب ہوئے۔ حضور غوث اعظم کے اقوال، دو تین باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں البلاء مع الصبر اساس کل خیر۔ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ نے اس مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے خیر و برکت کی چیزیں آنے والی ہیں۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ تمہاری زندگی میں خیر ہوگا، تمہاری زندگی میں یہ خیر جو آنے والی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری ہے، یعنی اچانک میرے ہاتھ پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، یہ جو ہم اپنی زبان میں فٹس بولتے ہیں، ہاتھ پیر، مرگی کی بیماری ہے۔ حضور مجھے یہ بیماری ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا کروں؟ فرمایا کہ حضور آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دعا کروں گا، میری دعا کی بدولت اللہ تمہاری بیماری دور کر دے گا۔ یا پھر دوسرا اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں، دوسرا آپشن ہے، آپ کو یہ جو بیماری ہے، آپ کی یہ جو بیماری ہے، اس پر تم صبر کرو گی تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت دے دے گا۔ کیا ہونا؟ سبحان اللہ۔ صحابیہ عورت کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، پتہ نہیں میں اور کتنے دن زندہ رہوں گی، آج تک تو میں نے برداشت کی ہے اور آئندہ بھی میں برداشت کر لوں گی۔ آج تک میں نے برداشت کی ہے، آئندہ بھی میں برداشت کر لوں گی، بس آپ اتنی دعا کر دیں کہ بازار میں مجھے یہ بیماری نہ آئے، اگر آئے تو میرا کپڑا ادھر ادھر نہ ہو، میری عزت کی حفاظت ہو جائے، بس اتنی دعا کریں، میں اس مصیبت پہ صبر کر لوں گی۔ اس مصیبت پر صبر کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت نصیب کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں مومن کے پیر پر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، مسلمان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اسے ایک ٹھوکر بھی ہو، ایک ٹھوکر لگے یا کانٹا چبھے تو وہ کانٹا اس کے پیر سے نکلتے ہوئے جب وہ صبر کرتا ہے کہ کانٹا کا چبھنا یہ میرے مقدر میں ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے، چلو میں اس پہ صبر کرتا ہوں، تو کانٹا جیسے ہی اس کے پیر سے نکلتا ہے تو اس کے جسم سے اس کے سارے گناہ کو لے کر کے نکلتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار ہو گئے تھے، 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا گیا کہ حضور انہیں بخار چڑھ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بخار کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ بخار کو برباد کر دے، بیماری کو گالی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخار کو برباد کر دے، لا بارک اللہ فیہا، لا بارک اللہ فیہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اس طرح بیماری کو گالی مت دیا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تمہیں بیماری آتی ہے وہ تمہیں آزماتی ہے، اگر تم صبر کرو گے تو وہ بیماری جاتے ہوئے تمہارے گناہ کو لے کر چلے جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنے گناہ نہیں ہیں تو پھر جنت میں درجات کی بلندی کو دے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے زندگی میں جو بھی مصیبت آئیں اسے صبر کے ساتھ کام لینا حضور غوث اعظم کی پہلی نصیحت ہے۔ اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں الصبر مع اللہ عز وجل فرض لا نافلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارا دن، ہماری رات جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہماری زندگی میں آنے والے ہر چیز میں، اللہ کے معاملات میں جب کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف ہو، جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ صبر کرنا چاہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس طرح صبر کرنا فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ اس طرح صبر کرنا کیا ہے؟ مومن پر فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ یہ سوچ کر چھوڑو نہیں کہ یہ بھائی نفل ہے،
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرض ہے صبر کرو، یہ صبر کرنے سے تمہیں خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اندر انسان کے باطن کو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ کا ڈر نصیب فرمائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اور لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں نصیب کرتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب کے معاملے کو سوچ کر خوف کرے، ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں نصیب کرتا ہے۔ فلسفہ صوم نامی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک بندہ تھا جو بہت متقی، بہت پرہیزگار، بڑی عبادت گزار، بہت زبردست عبادت کرنے والا تھا، نوجوان، بالکل جوان، اور اس کی نوجوانی کے عالم میں اتنی عبادتیں، اتنا تقوی مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ اتنا جوان، ایسی جوانی کے عالم میں یہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ ایک دن ہوا وہ ہمیشہ نماز عشاء کے بعد مسجد سے اپنے بوڑھے باپ کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے وہ گھر جاتے تھے۔ راستے میں ایک گھر پڑتا تھا جہاں ایک خوبصورت عورت ہوتی تھی، وہ ہمیشہ ان کو اپنی طرف بلاتی تھی، کیونکہ یہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن اللہ سے بہت ڈرنے والے۔ یہ عورت آتی تھی، ہمیشہ ان کو اپنی طرف بلاتی تھی کہ آؤ، رات کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، میری خواہش پوری کرو، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، آگے نکل جاتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ان کے اندر ایک خیال آیا کہ چلو اسے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ پھر عورت کو دیکھا، پھر عورت کی باتوں میں آ گئے، بس وہ اندر چلی گئی۔ یہ اس کے گھر کے دہلیز پر پہنچے ہی تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت انہیں یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ایسے ڈرنے والوں پر بھی شیطان کی کوئی چال چلتی ہے تو اس چال کے موقع پر وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو پھر حقیقت کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، پھر وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت انہیں یاد آئی، چیخ چیخ کر رونا شروع کیے، اور وہیں پر ان کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گئے۔ رات ہی رات میں تجہیز و تکفین کا بھی معاملہ ہوا۔ ان کے دفن کے بعد صبح میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیوں خبر نہیں کی؟ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ اچھا نوجوان تھا، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں بھی آ کر نماز پڑھ لیتا، میں نماز جنازہ اس کی ادا کرتا۔ فرمایا گیا کہ خلیفے کے آرام کا خیال تھا، اس لیے ہم آپ کو خلل پہنچانا نہیں چاہتے تھے، آپ تو سو رہے ہوں گے۔ فرمایا مجھے اس کی خبر کے پاس لے چلو۔ وہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر یہی آیت جو غوث اعظم نے پیش کی ہے، اس آیت کو پڑھتے، مطلب وہ آیت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پڑھتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچ کر ڈرے، ایسے ڈرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں نصیب کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہیں، قبر کے اندر سے اس نوجوان نے آواز دی یا امیر المؤمنین قد وہبنی اللہ جنتین، اے امیر المؤمنین یقیناً آپ نے سچ کہا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں نصیب فرمائی ہے۔ تو جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ خوف انسان کی زندگی کو بناتا ہے، دنیا میں بھی اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا خوف آخرت میں اسے جنت تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا جس کے اندر خوف داخل ہو جائے، جس بندے کے اندر خوف داخل ہو جائے، وہ بندہ اللہ کے نور سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کے نور سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر حضور غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں
انسان کے باطن کو، انسان کے اندر کی چیز کو پاک کرنے، خوبصورت کرنے والی چیزوں میں ایک چیز اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اور غوث اعظم کیا شکر کی وضاحت کرتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں الشکر للحق عز وجل شیئان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دو چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الاستعانۃ بالنعم علی الطاعات ومواساة الفقراء۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنا مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، پہنے اوڑھنے کی چیزیں دی ہیں، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اے اللہ ان چیزوں کو میں حاصل کر کے تیرے نیکی کے کاموں میں خرچ کروں اور غریبوں کا خیال کروں۔ یہ سوچنا، یہ سوچ شکر ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الاعتراف للمنعم بها، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے، جتنے گھر، جتنے جائیداد، گھر بنائے، جگہ بنائے، پراپرٹی بنائے، پیسے کمائے، شہرت کمائے، یہ سب کچھ میرے طرف سے یا میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میرے کمال کی وجہ سے نہیں، دینے والی ذات اللہ ہے۔ یہ سوچنا، ماننا، یہ شکر ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہنر سے ہوا ہے، میں نے اتنے لوگوں کی شادی کی، میں بڑا تھا، میں اپنے بہنوں کی شادی کرایا، میں اپنے بھائیوں کی شادی۔ آپ کچھ نہیں کیے، آپ سے اللہ نے کرا لیا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے مجھ سے کرا لیا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں بولیں گے، بلکہ ادھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تو اگر چاہتا تو کسی سے بھی کام لے سکتا تھا، تو نے مجھے چن لیا ہے، میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بڑا سمجھا وہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان تھا۔ میں بڑا ہوں، آدم چھوٹے ہیں، تو اس نے جس کے اندر جب یہ سوچ آئی تو اللہ نے فوراً فرمایا اخرج، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اب میرے سامنے کھڑنے کے بھی تم لائق نہیں ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے۔ شکر کا معاملہ کیا ہے؟ پہلے مانے کہ جتنی نعمتیں مجھے ملی ہے، جو علم، جو ہنر، جو شہرت، جو مال، جو جائیداد، سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ نہ میرا علم مجھے کام دیا ہے، نہ میرا فضل مجھے کام دیا، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور دوسری چیز، اے اللہ جو کچھ ملا ہے اسے تیرے نیک کاموں میں، تو نے جو صحیح کرنے کو کہا ہے اس کے کرنے میں وہ خرچ ہو اور میں غریبوں کا خیال کروں۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ غوث اعظم کے نزدیک شکر کہلاتی ہے۔ یہ سوچ کیا کہلاتی ہے؟ شکر کہلاتی ہے۔ اور آخری چیز بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ امام غزالی یونیک پرسنالٹی ہے اس امت کی، ایک یونیک پرسنالٹی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ 4-5ویں صدی کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں۔ اللہ نے بہت سارا علم انہیں دیا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تک پہنچنے کے 7 درجات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور ان 7 درجات میں 7واں درجہ جہاں جا کر انسان اللہ سے مل جاتا ہے، اس میں انہوں نے لکھا 7ویں درجے پر تسلیم و رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اور اس کے بارے میں حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں اذا جاءت البلایا من اللہ عز وجل وانت ثابت فانت محب، جب اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے اور آپ نے اللہ کے اس فیصلے اور اس مرضی پر صبر کیا ہے، تو آپ اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ فأنت محب، تو تم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اسی لیے اس کی طرف سے آنے والی پریشانی کو بھی آپ قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اسی لیے آنے والی مصیبتوں پر کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں لٹکا دیا گیا ہے، اب تھوڑی دیر میں ڈورے کو مارا جائے گا اور منجنیق اٹھا کر پھینکے گا اور حضرت ابراہیم آگ میں آ کر گریں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو جلانے کا، ختم کرنے کا فیصلہ ان ظالموں نے کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے پر سے یہ ساری آگ بجھا دوں گا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں
یا پھر آپ اپنی طرف سے میرے سے سوال پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں میری طرف سے کچھ نہیں کرنے والا، آپ چلے جائیں۔ میرا اس آگ میں جا کر جلنا، ختم ہونا، شہید ہونا اللہ کی مرضی ہے، تو ابراہیم کی ایک جان نہیں 100 جان اس کی ذات پہ قربان۔ تو یہ مصیبتیں مجھے اللہ کی ذات سے الگ نہیں کر سکتی، یہ جو آئی ہے اللہ کے فیصلے اس کی مرضی سے آئی ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، کم سے کم روایت بھی دیکھا جائے تو 70 سال تک بیمار رہے، کم سے کم روایت، اتنے سال بیمار تھے، بہت ساری روایتیں، کم سے کم کتنے سال؟ 70 سال۔ اس سے بھی کم ایک روایت ملتی ہے 7 سال بیمار رہے مکمل۔ کتنے سال؟ 7 سال، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 7 سال بیمار رہے۔ اور 7ویں سال جب بیماری کا گزرا تو اتنی تنگی، ایسی غریبی، ایسا فاقہ، بیمار تھے، کام کرنے کے لیے تو نہیں جاتے تھے، جو کچھ زمینیں تھیں وہ بیچ کر کے کھائے، 7 سال تک جائیداد بیچی، زمینیں بیچی، کھیتیاں بیچی، گھر کی چیزیں بیچی، یہاں تک کہ ان کے گھر کی، ان کی جو بیوی ہیں، انہوں نے کپڑے، گھر میں جتنے کپڑے تھے وہ بیچ کر کے لا کر کھانا کھلایا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دے گا۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اے میری بیگم، آپ کوئی دوسری عورت کی طرح نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ کی زبان سے تو یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے صحت کی زندگی کتنے سال دی؟ بیوی نے کہا 70 سال تک آپ صحت کے ساتھ رہے۔ اچھا صحت کے ساتھ 70 سال، بیماری میں 7 سال، تو 70 سال جو اللہ نے صحت کی زندگی دی ہے، اب تک میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکا، تو 7 سال بیماری کی وجہ سے میں اس کی بارگاہ میں شکایت کروں؟ یہ کفر نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کی۔ پھر ایک مقام ایسا آیا، سارے کپڑے بھی ختم ہو گئے، پھر برتن دے کر چیزیں خریدتے تھے۔ جب یہ چیزیں بھی ہو گئیں تو ان کی بیوی نے اپنے سر کے بال نکال کر کے بال بازار میں بیچ کر کے آئے، کھانے کی چیز لا کر ان کے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیے، کھائے۔ اس وقت دیکھا کہ وہ سر چھپا چھپا کے بیٹھی ہیں، زیادہ چھپا رہی ہے۔ کچھ فرق نظر آیا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، کیونکہ پہلے نصیحت مل چکی تھی نا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے تو صبر کرنا ہے۔ تو پھر آخر میں انہوں نے حجاب ہٹانے کو کہا، پھر دیکھا تو ان کے سر کے بال بھی نہیں تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے یہ بیماری، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، اب مجھ تک تو تھی تو میں برداشت کرتا تھا، اب یہ مصیبت کا اثر میری بیوی تک پہنچا ہے، اب اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، گھر میں کوئی برتن نہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنے سر کے بال بھی نکال کر کے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، اب اس سے بھی زیادہ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، مالک یہ بیماری سے شفا دے دے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نصیحتیں اپنائیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔